السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے جو اب تک پڑھے گئے اسباق ہیں ان کا ایک جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے نا اسے ایک بار دہرایا جائے، کیونکہ دیکھیں آگے کے صفحات سمجھنے کے لیے پچھلے اسباق کا ذہن نشین ہونا، ان کا پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ گزشتہ نشست تک ہم صفحہ 35 تک پہنچ گئے تھے، تو آج ہم ان سب یعنی صفحہ 7 سے 35 تک کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے، ایک طرح سے اعادہ کریں گے تاکہ وہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ بہت خوب۔ تو آئیے لوح و قلم کے صفحات 7 سے 35 تک کا یہ تفصیلی اعادہ شروع کرتے ہیں۔ وہ جو نکات ہم نے آہستہ آہستہ سمجھے تھے، آج انہیں ایک آپ کہہ لیں مربوط شکل میں دیکھتے ہیں تاکہ پوری تصویر ذرا واضح ہو سکے۔ جی، اور شروع کرنے سے پہلے وہ اہم بات کتاب لوح و قلم کے بارے میں جو ہم ہر نشست سے پہلے دہراتی ہیں تاکہ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے، یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک یا ان کی حیات تک بطور علم سینا نسلاً بعد نسل ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک بہت سائنٹیفک طریقے سے روحانیت کو ایک اسپریچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینا ہم اسپریچول سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ لوح و قلم کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس کو پڑھے، آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا اس مقصد کو حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ واقعی یہ بات ہر بار سن کر نا اس علم کی گہرائی اور اہمیت کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے اس قیمتی علم کے ابتدائی اسباق کا جائزہ شروع کریں۔ سب سے پہلے کتاب کے بالکل شروع میں ہی طبیعت کی بات کی گئی ہے۔ اس پر اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل بنیاد ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے سب سے پہلے یہی نقطہ اٹھایا کہ اگر روحانی سفر شروع کرنا ہے نا تو آغاز اپنی طبیعت کی درستی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ طبیعتیں تو مختلف ہوتی ہیں، لیکن روحانی انسان بننے کے لیے ویسی طبیعت اپنانی ہوگی جو روحانیت سے آپ کہہ لیں مطابقت رکھتی ہو۔ اچھا۔ گویا یہ پہلی شرط ہے، پہلا قدم، اپنی آفتاب طبع، اپنے مزاج کو پہچاننا اور پھر اسے روحانی اقدار کے مطابق ڈھالنا۔ اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو، اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، سمجھ گیا۔ پھر اصل انسان کی تعریف آتی ہے۔ یہ جو ہم ہیں، یہ گوشت پوشت کا جسم، یہ نہیں ہے اصل انسان۔ بالکل نہیں۔ یہ دوسری بہت اہم بات ہے جو واضح کی گئی کہ اصل انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مادی جسم، یہ جو ہمارے حواس ہیں، یہ سب تو اصل انسان کے اوزار ہیں، اس کے کام کرنے کے ٹولز ہیں۔ اوزار؟ ہاں، اصل انسان وہ لطیف وجود ہے جو اس مادی جسم کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جسم بھی ہے جو روشنیوں سے بنا ہے، اسے بھی چلا رہا ہے۔ اسی اصل انسان کا نام روح ہے، قرآن میں جسے امر ربی کہا گیا، یعنی رب کا حکم یا امر۔ امر ربی۔ جی، یہ جسم تو بس ایک سواری سمجھ لیں، اصل سوار تو وہ روح ہے۔ واہ، کیا بات ہے! یہ تصور ہی کتنا دلچسپ ہے کہ ہم صرف یہ نظر آنے والا جسم نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اصل انسان یعنی روح، یہ دو حالتوں میں کام کرتی ہے، بیداری اور خواب۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ روح کی جو کارکردگی ہے نا، وہ ہمیں دو نمایاں حالتوں میں نظر آتی ہے۔ ایک تو بیداری میں جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری خواب میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم بیداری میں غفلت میں ہیں، اپنی توجہ پر، اپنے اعمال پر دھیان نہیں دے رہے، تو ہماری بیداری بس بے خیالی میں گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح اگر ہم خواب میں جو روح کی سرگرمیاں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، تو خواب بھی بس بے خبری میں گزر جاتے ہیں۔
صبح اٹھ کر کچھ یاد نہیں رہتا یا جو یاد رہتا ہے اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا۔ تو گویا دونوں حالتوں میں بیداری ہو یا خواب، توجہ اور آگہی یعنی اویئرنیس یہی سب سے اہم چیزیں ہیں۔ بالکل، یہی تو ہنر سیکھنا ہے کہ اصل انسان کی جو توجہ ہے، چاہے وہ بیداری میں کام کر رہی ہو یا خواب میں، اسے اپنے شعور میں، اپنی یادداشت میں محفوظ کیسے کیا جائے۔ بیداری میں توجہ ہوگی تو بے خیالی ختم ہوگی، ہم اپنے اعمال، اپنے خیالات کو شعوری طور پر کنٹرول کر سکیں گے۔ اور خواب میں چلے گا کہ روح نیند میں کون کون سی صلاحیتیں استعمال کرتی ہے، ان سے آگاہی ہوگی۔ یعنی خواب میں جو کچھ ہوتا ہے، جو صلاحیتیں وہاں استعمال ہو رہی ہیں، ان سے واقف ہو کر انہیں بیداری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی ہاں، یہی تو اصل مقصد ہے۔ اس کے لیے تو پھر روح کی ساخت کو سمجھنا پڑے گا۔ کتاب میں اس کے 3 درجے بتائے گئے ہیں: جوئیہ، عیان، ثابتہ۔ جی ہاں، بالکل، یہی اگلا اہم قدم ہے۔ ان صلاحیتوں تک پہنچنے کے لیے روح کی ساخت، اس کی بناوٹ کو سمجھنا لازمی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے اسے 3 سطحوں یا درجوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا آپ نے کہا۔ پہلا، شعور، جوویہ، یہ ہماری عام بیداری کی کیفیت جس سے ہم روزمرہ میں واقف ہیں، سوچنا، سمجھنا، فیصلے کرنا، یہ سب۔ دوسرا، لاشعور، عیان، یہ ذرا گہری سطح ہے، ہماری وہ یادیں، صلاحیتیں، خواہشات جو عام طور پر شعور پر نہیں ہوتی، وہ یہاں ہیں۔ خوابوں کا تعلق زیادہ تر اسی سے ہے۔ اور تیسرا، تحت الشعور، ثابتہ، یہ سب سے گہری سطح، روح کی اصل بنیاد، الہام، وجدان، کائناتی شعور سے رابطہ، وہ سب یہاں سے ہے۔ یہ نام جوویہ، عیان، ثابتہ، یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل نہیں لگتے ہیں؟ ہاں، لگ سکتے ہیں، لیکن کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ ان کو بہت آسان مثالوں سے واضح کیا گیا ہے، جیسے وہ مضمون نگار کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، ہاں وہ یاد آئی۔ جی، کہ جب کوئی لکھنے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع کا، ایک عنوان کا دھندلا سا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اب یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ آیا تحت شعور یعنی ثابتہ سے۔ پھر لکھنے والا اس خیال کو ترتیب دیتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا کیا لکھنا ہے، ایک خاکہ سا بناتا ہے ذہن میں۔ یہ سارا کام ہوتا ہے لاشعور یعنی عیان میں۔ ٹھیک۔ اور آخر میں جب وہ ان خیالات کو لفظوں کی شکل دیتا ہے، کاغذ پر لکھتا ہے، تو یہ کام ہے شعور یعنی جاویہ کا۔ تو اس ایک مثال سے تینوں درجوں کا فرق بھی پتہ چل گیا اور ان کا آپس میں تعلق بھی۔ فرمایا کہ ان تینوں سے واقف ہوئے بغیر ہم رویا یعنی خواب کی صلاحیتوں کو نہ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں بیداری میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ واقعی بہت زبردست مثال ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کر یہ بتایا گیا کہ ان صلاحیتوں کو جاننے اور استعمال کرنے کے لیے اللہ کی صفات کی معرفت ضروری ہے۔ اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ بڑے لطیف انداز میں یہ بات سمجھائی کہ انسان میں جو بھی صلاحیتیں ہیں نا، وہ اصل میں اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا عکس ہے، اس کا پرتو ہے۔ مثلاً اللہ کی ایک صفت ہے محیط، یعنی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ جی، انسان میں اس صفت کا عکس تجسس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو جاننے کی خواہش ہے، کھوج لگانے کی لگن، علم حاصل کرنے کی پیاس، یہ اسی صفت محیط کا عکس ہے۔ یعنی یہ جو ہماری کیوریوسٹی ہے، جی، یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اس تجسس کا درست استعمال؟ ہاں، اس کا درست استعمال ہی ہمیں صحیح معلومات تک پہنچاتا ہے، اور صحیح معلومات کی بنیاد پر ہی ہم درست فیصلے کر سکتے ہیں، اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر تجسس غلط سمت میں جائے یا استعمال ہی نہ ہو تو ظاہر ہے فیصلے بھی غلط ہوں گے اور نتائج بھی خراب۔ بالکل۔ تو روحانی سفر میں اس تجسس کی سمت درست رکھنا بہت اہم ہے، اور یہی تجسس جب صحیح رخ پر چلتا ہے تو وہ کشف الجو کا پہلا دروازہ کھولتا ہے۔ کشف الجو، یہ کیا چیز ہے؟ اور کیا اس تجسس سے پھر کشف کے اور بھی درجے ہیں؟ جی ہاں، کشف الجو کا مطلب ہے موجودات کی موجودگی سے روشناس ہونا، یعنی اپنے ارد گرد جو کائنات ہے، جو چیزیں ہیں، ان کی حقیقت کو جاننا، ان کا شعور حاصل کرنا، یہ تجسس کا پہلا پھل ہے۔ اچھا۔ جب یہ تجسس اور گہرا ہوتا ہے اور لطیف ہوتا جاتا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ کشف الجو کے بعد آتا ہے کشف اللحاقہ، یعنی ان قوتوں کو جاننا جو چیزوں کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔
پھر کشف المنام یعنی خواب کی دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنا، پھر عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا، لطیف مخلوقات کی دنیا، اس سے آشنائی، اور آخر میں کلیات یعنی اللہ کے ذہن میں جو کائنات کا پورا پروگرام ہے اس کو جاننے کی صلاحیت، جسے کشف الوجود کہتے ہیں، وہاں تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب مدارج اصل میں اللہ کی مختلف صفات کی معرفت کے ہی زینے ہیں۔ تجسس کی سچی لگن انسان کو ان منزلوں تک لے جاتی ہے۔ حس ہے وہ اپنے ماحول کو محسوس تو کرتی ہے، اب اس میں جو ہمارا شعور ہے وہ چیزوں کا ظاہر دیکھتا ہے، رنگ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، وزن کتنا ہے وغیرہ، لیکن جو ہمارا لاشعور ہے اس کی نگاہ زیادہ گہری ہوتی ہے، وہ کائنات اور چیزوں کے باطن کو، ان کی اندرونی حقیقت کو، ان کے پیچھے کام کرنے والی قوتوں کو دیکھتی ہے۔ اچھا۔ تو اگر کوئی شخص چیزوں کی باطنی حقیقت نہیں سمجھ پاتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ حقیقت ہے نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنا، اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ اور یہ مطالعہ یعنی اپنے لاشعور کو جاننا، یہ رویا یعنی خواب کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے ہی ممکن ہے۔ جی، فرمایا کہ لاشعور کی دنیا میں جھانکنے کا اور اس کی صلاحیتوں کو بیداری میں لانے کا ایک اہم ذریعہ رویا یعنی خواب کی حالت پر عبور حاصل کرنا ہے، اور اس عبور کے لیے ان صلاحیتوں کو جگانے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ دو شرطیں؟ وہ کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے غیر جانبدار انداز نظر، یعنی کسی بھی معاملے کو جب دیکھیں پرکھیں تو اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے تعصبات ان سب سے اوپر اٹھ جائیں۔ اس کے لیے عدالت کا طرز ذہن کی مثال دی۔ جج والی مثال؟ ہاں بالکل، جیسے جج ہوتا ہے نا، وہ دونوں پارٹیوں کی بات سنتا ہے لیکن فیصلہ اپنے ذاتی خیال یا جذبے کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ قانون اور ثبوت کی بنیاد پر کرتا ہے، غیر جانبدار ہو کر۔ اسی طرح روحانی راستے پر چلنے والے کو ہر معاملے میں غیر جانبداری اور حقیقت پسندی سے کام لینا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسری شرط؟ دوسری شرط ہے استغنا۔ استغنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ استغنا کا مطلب ہے بے نیازی، یعنی اپنے ماحول سے، معاشرے سے، حالات سے، یہاں تک کہ اپنے نفس کے دباؤ سے، ان سب کے اثر سے آزاد ہو جانا۔ ایک ایسا ذہن جو باہر کے اثرات سے مغلوب نہ ہو، جو اپنی مرضی اور فیصلے میں خود مختار ہو۔ یہ کیفیت، یہ ذہنی آزادی، یہ اصل میں اللہ کی صفت سمدیت یعنی بے نیازی کا عکس ہے۔ جب انسان میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کا ذہن شعور کی محدود دنیا جو ہر وقت ماحول سے متاثر ہوتی رہتی ہے، اس سے نکل کر لاشعور کی زیادہ وسیع اور آزاد دنیا میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی غیر جانبداری اور ذہنی آزادی، استغنا، یہ دو چابیاں ہیں لاشعور اور رویا کی دنیا کا دروازہ کھولنے کی۔ اچھا، یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ مذہبی فرائض، عبادات کر کے انسان خالی ذہن ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کیا کہ بعض عبادات جیسے نماز ہے، مراقبہ ہے، ذکر ہے، اگر صحیح روح کے ساتھ پوری توجہ سے ادا کیے جائیں تو وہ انسان کو ایک خاص ذہنی کیفیت تک پہنچا سکتے ہیں، جسے خلاء ذہنی یا خالی ذہنی یعنی مینٹل وائڈ کہا جا سکتا ہے۔ خالی ذہنی؟ ہاں، یہ وہ کیفیت ہے جہاں ذہن دنیاوی سوچوں، فکروں، پریشانیوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان اس کیفیت کو ارادی طور پر اپنی مرضی سے خود پر طاری کرنے کی مشق کرے تو اس میں غیب کی دنیا کے جو نقوش ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کی اہلیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو عبادات کا ایک باطنی پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں اس کیفیت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ زبردست۔ آگے چل کر لوح اول اور لوح دوم کی وضاحت کی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا جو پورا نقشہ ہے نا، جو بلو پرنٹ ہے، اسے سمجھنے کے لیے دو اہم اصطلاحات ہیں۔ ایک ہے لوح اول یا جسے لوح محفوظ بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ازلی اور ابدی علم ہے، وہ منصوبہ، وہ پروگرام جو اللہ کے ذہن میں ہے، جس کے مطابق یہ ساری کائنات بنی اور چل رہی ہے۔ یہ کائنات کا اصل نقشہ ہے جو بدلتا نہیں۔ ٹھیک۔ دوسری ہے لوح دوم، اسے جو یا عالم جو بھی کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟
جب لوہے اول پر جو نقوش ہے، جو پروگرام ہے، وہ انسانی ذہن پر منعکس ہوتا ہے، اس کا عکس پڑتا ہے، تو چونکہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، ہاں، فری ول. بالکل، تو انسان ان نقوش میں اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے، اپنے عمل سے کچھ تبدیلیاں کرتا ہے یا نئے نقش شامل کر دیتا ہے. تو لوہے اول کا وہ عکس جس میں انسان کے ارادے کا عمل دخل شامل ہو جائے، وہ لوہے دوم یا جو کہلاتا ہے. اسی کو عالم مثال بھی کہتے ہیں، جہاں ہمارے خیالات اور ارادے ایک طرح کی شکل اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ لوہے اول اصل پلان ہے اور لوہے دوم وہ ہے جس میں ہمارے ارادوں کا، ہمارے اعمال کا اثر بھی شامل ہو جاتا ہے. بہت واضح ہو گیا. اس کے بعد سورت اخلاص کی صفات پر بات ہوئی. احادیت، صمدیت، لم یلد ولم یولد، ان کا کائنات کی تخلیق سے کیا تعلق ہے؟ جی، یہ ایک اور بہت شاندار وضاحت ہے. حضور کلندر بابا اولیاء نے سورت اخلاص میں جو اللہ کی 5 بنیادی صفات بیان ہوئی ہیں، احدیت یعنی اللہ کا ایک ہونا، صمدیت یعنی اس کا بے نیاز ہونا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور لم یکن لہو کفوا احد اور کوئی اس جیسا نہیں. ان کی روشنی میں سمجھایا کہ یہی 5 صفات ہیں جو پوری کائنات اور اس میں موجود مخلوقات کے بننے، ان کی زندگی کے نظام، ان کی بقا اور افزائش، ان سب میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں. اچھا، کیسے؟ اس کی تفصیل تو کافی لمبی ہے. ہر صفت کا کردار الگ الگ بیان کیا ہے. مثلاً احدیت سے کائنات میں ایک وحدت اور ربط قائم ہے. صمدیت سے ہر شے اپنی بقا کے لیے ایک مرکز کی محتاج ہے. لم یولد ولم یولد سے تخلیق کا تسلسل اور اس کی حدود قائم ہے، وغیرہ. فرمایا کہ ان صفات کی معرفت سے اصل میں مبادیات اقوان کا علم حاصل ہوتا ہے. مبادیات اقوان یعنی وہ پوشیدہ اصول، وہ انویزیبل کنٹرولز جن پر یہ کائنات چل رہی ہے. ان صفات کو سمجھنے سے وہ کنٹرول سمجھ میں آتے ہیں. سبحان اللہ. واقعی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت میں کائنات کے کتنے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. پھر آگے اللہ کی صفتیں مصور، تصویر بنانے والا کا ذکر آیا اور انسانی ذات کے 2 رخ بتائے گئے، ایک باطنی اور ایک ظاہری. جی، اللہ کی صفت مصور کے تحت ہی ہر چیز کو اس کی صورت، اس کی شکل، اس کے خود و خال ملتے ہیں. پھر انسانی ذات کے 2 پہلو واضح کیے گئے. پہلا داخلی رخ، باطنی. یہ انسان کی اندرونی دنیا ہے، اس کا باطن. یہاں بنیادی چیز احساس ہے. یہاں وقت اور جگہ، زمان و مکان کا تصور ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں باہر محسوس ہوتا ہے. یہ وحدت کی دنیا ہے. دوسرا خارجی رخ، ظاہری. یہ ہماری بیرونی دنیا ہے جس سے ہم اپنے حواس کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں. یہاں وہی جو باطنی احساس تھا وہ نگاہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ کثرت کی دنیا ہے. یعنی اندر احساس ہے جو وحدت ہے اور باہر وہی احساس نگاہ بن جاتا ہے جو کثرت کو دیکھتی ہے. اچھا، اس وحدت اور کثرت کو سمجھنے کے لیے پھر 2 طرح کے طرز فکر بتائے گئے، ایک براہ راست اور ایک بالواسطہ. بالکل. فرمایا کہ وحدت کو اگر سمجھنا ہے، یعنی چیزوں کی اصل تک، ان کے باطن تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے براہ راست طرز فکر، ڈائریکٹ تھنکنگ یا انسائٹ چاہیے، یعنی اندر جھانکنا، باطن میں دیکھنا. جب ہم باطن میں دیکھتے ہیں تو سب چیزیں ایک ہی اصل سے جڑی نظر آتی ہیں. یہی وحدت الوجود کا مشاہدہ ہے. اور جو کثرت ہے، یعنی یہ جو الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بالواسطہ طرز فکر، انڈائریکٹ تھنکنگ یا آبزرویشن استعمال ہوتا ہے. یہ ہماری نگاہ کے ذریعے کام کرتا ہے. جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو چیزیں الگ الگ، بکھری ہوئی، کثیر نظر آتی ہیں. یہ وحدت الشہود کا مشاہدہ ہے. اور یہی بالواسطہ نگاہ ہے جو ہمارے لیے وقت اور جگہ، یعنی زمانیت اور مکانیت کے پیمانے بناتی ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ اصطلاح تو بہت سنی ہے، لیکن یہاں ان کی کتنی عملی اور واضح وضاحت مل گئی، کمال ہے. اب آگے علم کے تنزلات کی بات ہوئی تھی، 6 درجے بتائے گئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور بہت گہرا تصور ہے. بتایا گیا کہ اصل حقیقت تو ایک ہی ہے، وہ ہے علم یا احساس جو باطن میں ہے.
جب یہ علم یا احساس باطن سے ظاہر کی طرف آتا ہے تو یہ نیچے اترتا ہے، یعنی تنزل کرتا ہے، اور درجہ بدرجہ مختلف حواس کی شکلیں اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس کے 6 درجے یا 6 تنزلات بتائے گئے ہیں، اور ہر تنزل کے پھر 2 پہلو یا جز ہیں۔ 6 درجے وہ کون کون سے ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جی، وہ 6 تنزلات یہ ہیں۔ علم، نالج، اور علیم، نور، یہ سب سے بنیادی حالت ہے، خالص شعور۔ شعور، اویئرنیس، نوئنگ، اور جاننے والا، the one who knows، یہاں علم ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، جاننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ نگاہ، سائٹ اور تشکیل، فارم، شیپ، جاننے کا عمل دیکھنے کی صورت اختیار کرتا ہے اور چیزوں کی شکلیں نظر آنے لگتی ہیں۔ نطق، گفتار اور سماعت، ہیئرنگ، دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں بولنے اور سننے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ رنگینی اور احساس، دنیا کی جو رنگا رنگی ہے، مختلف کیفیات ہیں، ان کو محسوس کرنے کی حس پیدا ہوتی ہے۔ کشش اور لمس، چیزوں کی طرف ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور آخرکار انہیں چھونے کی حس، لمس وجود میں آتا ہے۔ حیرت انگیز، یعنی ہمارا دیکھنا، سننا، بولنا، محسوس کرنا، چھونا، یہ سب اصل میں ایک ہی علم کی مختلف حالتیں ہیں جو درجہ بدرجہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ بالکل، پہلا تنازل جو ہے علم اور علیم، وہ وحدت کا درجہ ہے۔ باقی جو 5 ہیں، شعور سے لے کر لمس تک، یہ کثرت کے مظاہر ہیں۔ یہ کل 6 درجے بنتے ہیں، اور یہی قرآن میں جو 7 ایام یعنی 6 دن یا 6 ادوار کا ذکر ہے نا، جن میں کائنات تخلیق ہوئی، یہ اس کی روحانی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر، 7 ایام کی یہ تشریح تو بہت ہی گہری ہے۔ اس کے بعد اصل انسان یعنی روح کی ساخت کا ایک خلاصہ بھی پیش کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ جی، ان تمام تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے روح کی ساخت اور اس کے سفر کو مزید واضح کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ابتدا تو ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ ذات کا جو ذہن ہے یا علم ہے، اسے علم واجب یا علم القلم کہا گیا۔ اس میں کائنات اپنے پورے منصوبے کے ساتھ اللہ کے ارادے کے تحت موجود تھی۔ پھر حکم ہوا کن، یعنی ہو جا، تو حرکت شروع ہوئی۔ حرکت؟ جی، پہلی حرکت سے کیا ہوا؟ موجودات کو اپنے ہونے کا احساس ہوا، ادراک ہوا کہ میں ہوں، لیکن یہ ایک خود فراموشی، ایک گمشدگی جیسی کیفیت تھی، جہاں صرف اپنا احساس تھا، اپنے علاوہ کسی اور چیز کا شعور نہیں تھا۔ یہ کیفیت عالم وحدت الوجود کہلائی۔ یہ اللہ کی وحدت نہیں، بلکہ مخلوق کے اپنے وجود کی وحدت کا احساس ہے۔ ٹھیک، پھر دوسری حرکت؟ دوسری حرکت تب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہہ کر تمام ارواح کو، مخلوقات کو مخاطب کیا۔ اس خطاب سے انسان کی نگاہ پیدا ہوئی۔ اس نے خطاب کرنے والے کو پہچانا، اقرار کیا، قالوا بلا، اور ساتھ ہی اسے اپنے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کا بھی مشاہدہ ہوا، شہود ہوا۔ یہ عالم وحدت الشہود کا آغاز تھا۔ یہاں سے کثرت کا شعور شروع ہوا۔ یعنی پہلے صرف اپنا احساس تھا، وحدت الوجود، پھر اللہ کے خطاب سے نگاہ پیدا ہوئی اور دوسروں کا بھی احساس اور مشاہدہ ہوا، وحدت الشہود۔ تو یہ جو سفر ہے ادراک سے لمس تک، یہ کیسے طے ہوا؟ یہی وہ 6 تنزلات ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا۔ ادراک یعنی میں ہوں کا احساس جب گہرا ہوا تو وہ نگاہ بن گیا۔ نگاہ جب کسی چیز پر جمی تو گفتار و سماعت یعنی بولنے اور سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ جب تعلق اور بڑھا تو اس چیز کی رنگینیاں یعنی اس کے اوصاف، اس کی کیفیات محسوس ہوئیں۔ ان رنگینیوں میں ایک کشش پیدا ہوئی، اور آخرکار اس کشش نے لمس یعنی چھونے کی کیفیت کو جنم دیا۔ یہ سب ایک ہی حقیقت یعنی علم کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف حرکتیں ہیں، جو اللہ کے حکم امر ربی سے ہو رہی ہیں۔ خیال بھی علم ہے، نگاہ بھی علم ہے، گفتار، شامہ، لمس، سب علم کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ تو گویا انسانی فکر بھی اسی طرح نیچے اترتی ہے، خیال سے لمس تک۔ جی، اسی کو فکر انسانی کا سفر کہا گیا۔ فکر گویا سیڑھیاں اترتی ہے،
پہلے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، پھر وہ خیال ایک شکل و صورت اختیار کرتا ہے، پھر اس پر غور کرنے سے گفتگو پیدا ہوتی ہے، وہ گفتگو رنگین لباس پہنتی ہے، یعنی اس میں جذبات اور حسی پہلو شامل ہوتے ہیں، ان رنگینیوں میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے اور آخر میں احساس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ لمس تک پہنچ جاتا ہے، جہاں حس اس چیز کو گویا چھو لیتی ہے۔ فرمایا کہ لمس کی یہ کیفیت فکر انسانی کے لیے لذت کی انتہا ہے، اس کی معراج ہے۔ یہاں آ کر وہ تجسس جو سفر کا آغاز تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ لمس فکر کی معراج ہے، واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے سوچنے کا۔ اچھا، پھر واپسی کے سفر اور موت کے تصور پر بھی بات ہوئی، وہ کیا ہے؟ جی، جب حس کسی چیز کو چھونے کے بعد اس سے دور ہوتی ہے تو یہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اسی دوری سے، اسی جدائی سے مکانیت یعنی فاصلے کا اور زمانیت یعنی وقت گزرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اسی دوری کو، تعلق کے ٹوٹنے کو، موت کا نام دیا گیا۔ فرمایا کہ موت کے بعد روح اپنے گزرے ہوئے تجربات سے ایک نیا، ایک مجموعی علم سیکھتی ہے۔ یہ سیکھنے اور تجربہ کرنے کا عمل مسلسل دہرایا جاتا ہے اور روح بتدریج عالم غیب کے مشاہدے یعنی شہود میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، آخر میں ان تمام تنازلات کا ایک 4 سطحی خلاصہ بھی دیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ جی، یہ پوری بحث کا نچوڑ ہے کہ کس طرح اصل حقیقت سے یہ ہماری مادی دنیا وجود میں آئی۔ اس کے 4 درجے ہیں۔ ایک، پہلا درجہ ذات کا عکس، یہ علم واجب یا علم القلم ہے، یعنی اللہ کا ازلی علم۔ 2، دوسرا درجہ علم واجب کا عکس، یہ علم وحدت یا علم لوح محفوظ ہے، یعنی کائنات کا وہ بنیادی نقشہ جو اللہ کے علم میں ہے۔ تیسرا درجہ علم لوح محفوظ کا عکس، یہ جو یا عالم تمثال یا عالم مثال ہے، جہاں وہ نقشے تصویری خاکوں کی شکل میں آتے ہیں اور اس میں انسانی ارادے کا اثر بھی شامل ہوتا ہے۔ چوتھا درجہ عالم تمثال کا عکس، یہ تمثل ثانی یا عالم تخریق یا عالم ناسوت ہے، یعنی ہماری یہ مادی دنیا جو عالم مثال کا ہی ایک ٹھوس عکس ہے۔ ماشاءاللہ، ذات سے ناسوت تک کا یہ 4 سطحی نقشہ اگر ذہن میں رہے تو واقعی بہت سی باتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، مربوط ہو جاتی ہیں۔ صفحات 7 سے 35 تک کے بنیادی نکات کا یہ جائزہ واقعی بہت جامع اور بہت روشن کرنے والا رہا۔ یہ بنیادیں سمجھ آ جائیں تو میرے خیال میں آگے بڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی بالکل، کوشش یہی تھی کہ ان گہرے نکات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ ذہن نشین ہو جائے، آپس میں ان کا ربط سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے واقعی کوشش کی ہے کہ اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں ہمارے پاس ایک خزانہ ہے، اسے آسان لفظوں میں پیش کر سکیں۔ جی بالکل، اب سننے والوں کا کام ہے کہ وہ خود بھی کتاب کو کھولیں، اسے پڑھیں، اس پر غور کریں اور سب سے اہم، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے اوپر عمل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ علم بغیر عمل کے تو ادھورا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل روحانیت کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ خود انہیں اس طرح بتا نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ جی ہاں، اور اگر آپ نے ابھی تک میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اس گفتگو کو پسند کریں اور تبصروں میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے اسے سن کر کیا محسوس کیا، کیا حاصل کیا۔ آپ کے تاثرات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔